جس بات کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے حال کی اصلاح کی کوشش کریں. اور جب اصلاح احوال ہو جاتا ہے تو انسان کو وہ عظمتیں ملتی ہیں، وہ رفتیں ملتی ہیں کہ اس کا اندازہ کائنات نہیں کر سکتی. فرشتے بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ نے سنا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. حضرت سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ عام مؤمنین عام فرشتوں سے افضل ہیں، خاص مؤمنین خاص فرشتوں سے افضل ہیں. فرمایا وجہ یہ ہے فرشتوں میں نہ نفس ہے نہ ان کے ساتھ شیطان جڑا ہے. انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، یعنی میں ہے، غرور ہے، تکبر ہے، انا ہے، اور شیطان بھی ہے. ان دونوں سے جنگ کرنے کی وجہ سے، یعنی جہاد اکبر کرنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا. وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گرتی ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر، عظمت، میری شان، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گرتی ہے. میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. میں مسجود ملائک ہوں، فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا ہے. یعنی بات سمجھانے کے لیے کہ جب ہم اپنی اصل کو پہنچتے ہیں، جو نیابت، نائبیت، معیت، جو ساتھ، جو خلافت اللہ نے انسان کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کی. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. لیکن یہ سب کچھ ہوتا تب ہے جب ہم اپنے باطن کی اصلاح کر لیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں آج کل جس چیز کی دوڑ لگی ہے، مجھے دولت زیادہ مل جائے، تو آج کل ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت زیادہ ہو جائے، شہرت زیادہ ہو جائے، فین فالوئنگ ہو جائے، کوئی مقام، عہدہ، منصب مل جائے. یہ یاد رکھیں یہ چیزیں بالعموم ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا دیتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں. جیسے جیسے کسی کے پاس دولت بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی بدتمیزی بھی بڑھتی ہے، اس کا مزاج بدلتا ہے. فین فالوئنگ بڑھتی ہے، ویورشپ بڑھتی ہے، سبسکرائبرز بڑھتے ہیں، فالوورز بڑھتے ہیں، شاگرد بڑھتے ہیں، لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہے، بے ادبی بھی بڑھ جاتی ہے. وہ جو نرمی، عاجزی ان کے ساری تھی، شہرت ملتی ہے تو وہ بھی بدل جاتی ہے. شہرت ملتی ہے تو وہ جو پردہ اور حیا تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ شہرت ہو، دولت ہو، منصب ہو، مقام ہو، یہ اپنے ساتھ بہت سی آزمائشیں لے کر بھی آتے ہیں، بہت سی مخالفتیں بھی لے کر آتے ہیں. کامیاب وہ ہے جو ان سارے معاملات کے باوجود ٹھیک رہے، عاجز رہے، ان کے ساری والا رہے، جس میں دولت، شہرت، اس کی فین فالوئنگ، لوگوں کا واہ واہ کرنا اس کے مزاج کو بدلے نہ، اس کے اندر غرور اور انا، تکبر کو پیدا نہ ہونے دے. جس نے یہ کر لیا وہ کامیاب ہو گئے. اور آپ دیکھیں اس کی سب سے بہترین مثالیں صحابہ کرام، سب سے بہترین مثالیں. آپ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال دیکھیں.
جن کا مال تجارت سینکڑوں اونٹوں پر جاتا ہو، ان کی عاجزی، ان کی محبت رسول، ان کی وفا حضور کے ساتھ، جان نثاری، ان چیزوں میں کمی نہیں آئی۔ آپ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ لیں، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم کو دیکھ لیں، آدھی دنیا پر حکومت کی، ظاہری حکومت، اتنے بڑے فرما روا، اتنے بڑے خطے کے صدر، حاکم، اس کے باوجود سادگی کا اور عاجزی کا عالم کیا تھا؟ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، تکیے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اپنا بازو رکھتے ہیں لیٹ جاتے ہیں، اینٹ رکھتے ہیں زمین پہ سر کے نیچے رکھ لیٹ جاتے ہیں، کھانے پینے کی خواہشات سے دور، کسی بات کی خواہش تھی نہیں یار۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے۔